جب جوان ہو گئے 10 بیٹے اللہ نے دیا، ان کی نظر کو پورا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو جب وہ پورے اترے تو انہوں نے کہا کہ اب نظر پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب جوان ہوئے 10 بیٹے تو جب نام نکالا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام نکلا۔ اب ان کو کیا نام ہے، 3 مرتبہ نام نکالے، انہی کا نام نکلا۔ پھر ان کی جگہ پر لوگوں سے پوچھا گیا، کچھ لوگوں نے، کاہنوں نے اور لوگوں نے بتایا کہ ان کی جگہ پر 100 اونٹ ذبح کر دیا جائے۔ پھر 100 اونٹ ذبح کیا گیا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا گیا، 2 فدیے والے کہا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم گئے، کیا نام ہے، مدینہ جا رہے تھے، شام کی طرف، وہی راستہ تھا مدینے کا، تو مدینہ جا کر کے انہوں نے بھی بنی نجار کے قبیلے میں جا کر کے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد وہیں سے وہ پھر چلے گئے، کیا نام ہے، شام سے لوٹے، پھر مدینہ میں آ کر کے بیمار ہو کر کے وہ وفات پا گئے۔ پھر حضرت آمنہ جو تھی وہ مکے میں تھی، اور مکے میں ہی ان کا کیا نام ہے، آمنہ کا کیا نام ہے، آمنہ کے پیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو کہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ پیٹ میں میرے بچہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آمنہ کے پیٹ ہی سے معجزہ اللہ رب العالمین نے نبی کا دکھانا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے، اس وقت عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی 6 ماہ کے ماں کے پیٹ میں تھے۔ پھر پیدائش کے وقت حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرے شریر سے ایک ایسا نور نکلا کہ شام کے قصر کو، علاقے کو روشن کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد حضرت آمنہ نے پہلے دودھ پلایا، حضرت آمنہ کے بعد ابو لہب کی لوڈی ثویبہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد میں پھر جا کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی بنی سعد قبیلے کی تھی، انہوں نے دودھ پلایا، اور ان کے یہاں 2 سال سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تھے، اور ان کے معجزات کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر ہوا، تو جب شق صدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، شق صدر کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی سینہ چاک کیا گیا۔ اس وقت 4 سال کی یا 3 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، سینہ چاک کیا گیا، پھر ان کو مائے زمزم سے دھویا گیا، شیطان کے حصے کو نکال کر کے بہا دیا گیا۔ پھر ان کے ساتھ جو بکری چرا رہے تھے عبداللہ تھے، وہ کیا نام ہے، بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ جب آئے دیکھی حضرت حلیمہ نے اللہ کے نبی کے چہرے کو اترا ہوا، تو ان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہلاک ہو جائیں، اور ہم کیا نام ہے، جس کا بیٹا ہے اس کے حوالے کر دوں۔ لے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے حوالے کیا گیا۔ حضرت آمنہ جب 6 سال کے اللہ کے نبی ہوئے، تو حضرت آمنہ لے کر کے ان کو مدینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں، اور اپنے کیا نام ہے گھر والوں سے ملنے کے لیے، خاندان والوں سے۔ تو وہاں جا کر کے وہاں سے جب ریٹرن ہوئی، ان کے ساتھ ان کے دادا تھے، اور کون تھے، ام ایمن تھی، اور جا کر کے وہاں ملاقات کر کے جب لوٹے، راستے میں حضرت آمنہ بیمار ہو گئی، اور مقام ابوا میں جا کر کے وفات پا گئی، اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اور پھر حضرت عبد المطلب ان کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے، اس انداز سے پرورش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے عبداللہ ان کے دادا، کہ اللہ کے نبی کے بستر پر اپنے کسی اولاد کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے عبد المطلب کا وفات ہو گیا، اور عبد المطلب اپنے وفات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا۔ وہ سگے چچا تھے، یعنی ایک ہی ماں کے، اور کیا نام ہے، عبداللہ اور ابو طالب دونوں ایک ہی ماں کے تھے، سگے بھائی تھے، اسی لیے ان کے حوالے کیا گیا۔ اور ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی خدمت کی، اور ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی کہ جس طریقے سے عبد المطلب نے کی تھی، ہمیشہ ان کے ساتھ رکھنا، اپنے ساتھ رکھنا۔ اور یہ واقعہ بتایا جو شام کے راستے میں جا رہے تھے، معجزہ دیکھے لوگ، وہاں کا راہب کہا
کہ لوٹا دو ان کو مدینے کے لیے، ورنہ شام کے اندر پہنچ کر کے یہودی جو ہیں ان کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ پھر لوٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لوٹا دیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کی عمر میں پہنچے تو حلف الفضول ہوا، جس میں کیا نام ہے ایک جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد اس میں ایک اتفاق ہوا، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر دیتے تھے جب لڑائی شروع ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فیصلہ کیا تھا، عبداللہ بن جدعان کا نام تھا، اس نے کیا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور وہ اگر مسلمان ہوتا تو وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حجر اسود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ یہی مختصر جو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جوانی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے جو گئے تھے، صادق الامین کا لقب جو پائے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی، اس وقت جب تجارت سے لوٹ کر کے آئے تھے، حضرت خدیجہ کی عمر روایت کے مطابق 40 سال اور کچھ روایت کے مطابق 26 سال، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ سے شادی کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی اولادیں حضرت خدیجہ سے ہیں، صرف ایک کے چھوڑ کر کے جن کا نام ابراہیم ہے، جو ماریہ قبطیہ کے ذریعے سے اللہ پیدا ہوئے تھے، اور بچپن میں انتقال، سارے کے سارے اولاد اللہ کے نبی کے زندگی میں وفات پا گئے تھے، سوائے حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ یہی مختصر جو ہم لوگوں نے ابھی تک بیان کیا ہے۔ اب ہمارے شیخ بہت دنوں کے بعد آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شیخ کچھ باتیں سیرت کے تعلق سے آپ لوگوں کو کچھ بتائیں۔